सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिल के पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, आपके लिए हम लेकर आ गए हैं प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। तो अच्छी बातें सुननी है, सीखनी है, समझनी है और रहना है हमारे साथ। प्रोग्राम के शुरू से आखिर तक प्यारे प्यारे सेगमेंट्स होंगे, अच्छी अच्छी बातें होंगी, नाते भी होंगी, कलाम भी होंगे और यहाँ जो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं कुछ इनके दरमियान मुकाबला भी होगा इंशाअल्लाह। और इसके ज़रिए हम दिलचस्प अंदाज से कोशिश करते हैं आप तक इल्म दीन पहुँचाने की। तो अब आपका काम है कि सुनना है, समझना है और तो प्रोग्राम का नाम है सुनो समझो सीखो। तो 3 काम हमने करने हैं। कौन कौन से करने हैं प्यारे बच्चों? सुनना है। किससे सुनेंगे? कान है मेरे बच्चों आपके पास? कहाँ है, दिखाएं ज़रा। हाँ, तो सुनो और समझेंगे किससे? दिमाग से। अच्छा, कान तो हमारे पास होते हैं और वो कहीं जाते भी नहीं है ना, साथ ही लगे रहते हैं। दिमाग कहाँ होता है? सर में होता है, लेकिन ये कहीं चला जाता है। पता है आपको कैसे जाता है? आप बैठे यहाँ होते हैं पर घूम कहीं और रहे होते हैं। दिमाग ऐसी चीज़ है कि वो इधर उधर घूमता रहता है। तो अगर आप सुनना समझना सीखना चाहते हैं तो जहाँ आप हैं वहीं आपके कान है और वहीं आपका दिमाग भी होना चाहिए। बैठे हुए आप यहाँ हैं, जैसे यहाँ जो बच्चे हैं, तो ऐसा ना हो आप बैठे हुए यहाँ हो और घूम क्लास में रहे हो। अच्छा, जब मदरसे पढ़ते हैं बच्चों, हाँ, तो जब मदरसे में बैठे हैं तो प्रोग्राम में मौजूद हैं, दिमाग इधर घूम रहा और हम गए थे प्रोग्राम में, ये तो रिकॉर्डेड है, तो हम यूँ हुआ था भाई। जब यहाँ है तो फिर यहाँ है, जब मदरसे में है तो मदरसे में है, जब खेल में है तो खेल में। अब खेल रहे हैं आप और उधर दिमाग चल रहा है, यार सबक याद नहीं किया, कारी साहब को क्या। अभी आप उधर आ जाएं जो काम आप कर रहे हैं। जहाँ आप हो वहाँ आपका दिमाग भी हो। तो इस तरह हम सुनेंगे, समझेंगे और फिर सीख भी सकेंगे। वरना सिर्फ सुनेंगे और अनसुनी कर देंगे, सुनी अनसुनी कर दी, सुनी लेकिन बस गोया नहीं सुनी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आज के लिए बात नहीं है, सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ज़िंदगी भर के लिए। अगर आप इस चीज़ को याद कर लेंगे, समझ लेंगे, चीज़ को फोकस करना है। क्या करना? हाँ, वो भाई जो बैठे हैं उधर ही कहीं देखते हैं, उनको हिला दो भाई। क्या हाल है? खैर है सब? तो जिधर से आवाज़ आ रही है उधर ही हमारी तवज्जो भी होनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि क्या चल रहा है, क्या बात हो रही है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम वैसे तो है कि भाई प्रोग्राम में बैठे हैं, अभी बच्चे कैमरे लगे हुए हैं, यूँ हो रहा है। तो दरअसल ये कोई ऐसी प्रोग्राम नहीं है कि कोई फॉर्मेलिटी हम अदा कर रहे हैं, बल्कि जो प्रोग्राम का नाम है वही हमारा मकसद है। और प्रोग्राम और चैनल किसका है? दावत इस्लामी का। और दावत इस्लामी ने हमें, अमीर अहले सुन्नत ने क्या मकसद दिया है? मुझे अपनी और हाँ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो ये कहने की सिर्फ बात नहीं है, बल्कि अमल करने की बात है कि मुझे ख़ुद को भी ठीक करना है और लोगों को भी ठीक करने की कोशिश करनी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें इल्म दीन हो, हमें सही बातें पता हो। तो ये जो मकसद है चैनल का, प्रोग्राम का, वो क्या है? हम सब अच्छी बातें सुने, समझें, सीखें और उस पर अमल करें। तो इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने यहाँ इस अंदाज से बैठना है कि हम चीज़ों को सीखने आए। और अब प्रोग्राम घरों पर जो बच्चे देख रहे हैं, आप तक बातें पहुंचाने आए हैं। ठीक है भाई, तो अब आपने भी हमारे साथ रहना है। दुरूद पाक की फजीलत शामिल करेंगे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटाता है और उसके 10 दरजात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ा दुरूद 1, रहमतें मिली 10। इसलिए कहते हैं ना, तेरी रहमतों का दरिया
سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. تو ہم درود پڑھتے جائیں گے، رحمتیں ہمیں ملتی جائیں گی. تو یہ پہلی بات ہم نے سیکھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، درود پڑھنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے. کوئی مشکل ہو، کوئی پرابلم ہو، کوئی بات بھی ہو، پڑھیں درود پاک. درود پاک پڑھیں گے تو کیا نازل ہوگا، کیا نازل ہوگی، رحمتیں نازل ہوں گی اور زحمتیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، پرابلمز دور ہو جائیں گی. تو یہ ایک پیارا سا وظیفہ ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی نہیں ہے. تو اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے. آئیے جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں سوال جواب. ریڈی ہیں بھائی جوابات دینے کے لیے؟ تیاری کرائی گئی ہوگی آپ کو. اب دیکھتے ہیں جو یاد کرایا گیا ہے وہ اب تک یاد ہے کہ نہیں. امتحان ہو جائے گا بھائی. مائک لے لیجئے گا اور رائٹ ہینڈ سے لینا ہے مائک، اور رائٹ ہینڈ سے ہی آگے پاس بھی کرنا ہے. سب نے جواب دینے ہیں باری باری. جو سب سے پہلے بیٹھے ہیں ان کو مائک دے دیجئے گا یہاں پر، اور آپ نے سوال کا جواب دے کر مائک آگے دے دینا ہے، پھر آپ نے دینا آگے. آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آیا تو کوئی آپ کو سولی نہیں دے دیں گے. جواب نہیں آیا تو کسی کو پھانسی نہیں ہوگی، کسی کی پٹائی بھی نہیں ہوگی. اس لیے ڈرنے جھجکنے کی بات نہیں. کوشش کریں، یاد کرائے گئے، پریکٹس کرائی جاتی ہے، بھول جاتے ہیں. تو اپنا دماغ ہے نا، اس سے کوشش کرتا ہے آدمی کہ یار اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. غلطی ہوگی تو کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں، کوئی نمبر بھی نہیں کٹنے والے، یعنی کوئی فیل پاس کا بھی مسئلہ نہیں ہے. مقابلہ ضرور ہے. آپ ہیں ٹیم اور یہ ہے تھوڑا سا تو ناک کا مسئلہ ہے. یہاں ہار گئے تو پھر مدرسہ ایک ہی ہے، ایک ہی مدرسہ ہی ہے. فیض مدینہ. اور آپ؟ فیض مدینہ. یہ تو ہے، الگ بچے بھی ہیں اور مدرسے سے بھی ہیں. چلیں ابھی تو آپ ایک ٹیم ہے جو جس مدرسے سے بھی ہے. دیکھتے ہیں کون سی ٹیم ہارتی ہے. کون سی ہار رہی ہے پھر؟ مائک جو بولیں گے مائک میں بولیں. اے. دیکھتے ہیں. ابھی آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے اس کے لیے تھوڑا سا ایکٹیو اور وہ ہونا ضروری ہے، انرجی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. ابھی تو تھوڑی دیر پہلے جب مائک آیا تھا وہ مائک آگے پاس ہو رہا تھا، کوئی مائک ہی رکھنے کو تیار نہیں تھا. دیکھتے ہیں جی قرآن کریم کی کتنی صورتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے. 40. سوچ کے تھوڑا سا، کچھ غلطی ہو رہی ہے. اچھا اپنا اپنا جواب خود دینا ہے. کوئی 14. ارے کہاں سے آیا انک؟ چلیں جواب درست ہے. آپ سے سوال ہے جی، مائک آپ آگے دے دیں. سب نے اپنا اپنا جواب دے کے مائک اٹھا لے میرے بچے. جی آپ سے سوال ہے، قرآن پاک پر عمل کرنے اور نیک بننے والے پر کون رحم کرتا ہے؟ اللہ پاک. اللہ پاک. جواب درست ہے. آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے کتنی صورتیں پڑھ کر خود پر دم کرتے تھے؟ 3. کس نے بتایا؟ اس کا نام بتائیں. یہ اگلا سوال ہے، کیونکہ 3 کی آواز تو مجھے بھی آئی تھی. آگے سے نام کیا ان کا؟ عفان. عفان نے بتایا ہے. آئی تو آواز مجھے بھی تھی، مجھے یہ نہیں پتا چلا تھا کہ کس نے بتایا، اس لیے یہ جواب ہم درست ہونے کے باوجود نہیں مانیں گے. ویسے تو ٹھیک ہے لیکن مانا نہیں جائے گا. اس لیے ٹیم اے کو ملے گا کیا؟ انڈا. کیا ملے گا؟ انڈا. کتنا بڑا والا دینا، چھوٹا؟ چھوٹا. چلیں یہ لے، چھوٹا بنا کے ہم آپ کو ایک انڈا پیش کرتے ہیں. ہاں جی اب آپ کو کیا چاہیے؟ انڈا؟ پوائنٹ؟ مائک قریب. پوائنٹ. بس کہ سب کو منع کر دیں، کوئی بتانا نہیں، مجھے بول دیں بتانا نہیں بھائی. ہاں کر دیا. مائک تو قریب کر لیں، بول دیں بتانا نہیں کوئی. بتانا نہیں کوئی. آپ بتائیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے کون سی 3 صورتیں پڑھ کر خود پر دم کرتے تھے؟ قرآن پاک کی 3 آخری صورت، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. زبردست جواب. خود سے بتائیں، صحیح بتائیں. ٹیم اے 1 پوائنٹ سے پیچھے ہے. ٹیم اے کے پاس 1 عدد انڈا ہے. جی آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے ایمان لانے کے بعد تمام فرائض میں سب سے زیادہ اہم کام کیا ہے؟ نماز. جی آپ سے سوال ہے، ٹیم بی کس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے؟ اللہ پاک. جواب آپ سے سوال ہے، مائک آ گیا ہے جی. آپ نے بتانا ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لانا کن کا طریقہ ہے؟ کافروں کا. جواب
معاف کرنے والوں کو کون پسند فرماتا ہے؟ اللہ پاک. سبحان اللہ. جواب جواب درست ہے. اس طرح کون سی ٹیم ہاری ہے؟ کہ ہار گئے. ٹیم بی جیت گئی نا. ہاری کون سی ہے؟ اے گئی. اور اتنی زور سے بھائی مائک میں نہیں بولنا جی. تو ہمارے سوالات پورے ہو گئے لیکن دو بچے موجود ہیں یہاں پر. آپ سے الگ سوال کریں ایکسٹرا. یہ بتائیے کہ خلفائے راشدین کے نام کیا ہے؟ 4 خلیفہ ہیں نا مشہور. خلفائے راشدین بھی جنہیں کہا جاتا. بتانا نہیں ہے، یہ صاحب بتا رہے ہیں سب کو. خود کسی ایک کا نام بتا دیں 4 میں سے. حضرت علی. مائک قریب کر کے اچھے سے نام لیں. حضرت علی. اور رضی اللہ عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بولنا چاہیے نا. چلیں ایک بتا دیا. جواب ہاں بھائی مائک دیا آپ نے. آگے چلیں جی. آپ نے یہ بتانا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون سے نمبر کے خلیفہ ہیں؟ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے؟ کچھ تکا ہی لگا لیں اب. چوتھے خلیفہ. ارے واہ. جواب ماشاء اللہ. ذہن پہ دباؤ ڈالنے سے صحیح بات آ جاتی ہے. آپ نے اب تو آپ سب کو بتا رہے تھے، اب ذرا آپ بتائیے پہلے خلیفہ کا نام. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. دوسرے خلیفہ کا نام. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. تیسرے خلیفہ کا نام. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. چوتھے خلیفہ کا نام. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ. 5ویں خلیفہ کا نام. حضرت طلحہ. غلط ہو گیا. 4 مشہور ہیں اور انہی کو یوں کہا جاتا ہے خلفائے راشدین. لیکن ایک اور بھی ہیں، ان کو ان 4 کے ساتھ ہی شامل کر دیا جاتا ہے، ورنہ ان کے بعد ایک اور بھی بنے تھے لیکن وہ زیادہ عرصے خلیفہ نہیں رہے تھے، 5-6 مہینے رہے تھے. ان کا نام جی. امیر حمزہ. نہیں، اب تو آپ بہت تکے لگا رہے ہیں ادھر ادھر سے. ہاں جی آپ بتائیں گے. حضرت امام حسن. آپ ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ. کہاں پڑھتے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ. یہاں جتنے ہیں مدرسۃ المدینہ کے ہی ہیں. کون سا مدرسۃ المدینہ کس جگہ پر ہے؟ کچھ نام روشن کریں اپنے مدرسے کا. مدرسہ نہیں پتہ کہاں ہے؟ نام نہیں پتا. نام نہیں پتہ میرے بچے کو. اپنا نام پتہ؟ گھر پتہ کہاں ہے اپنا؟ پکا بولتے نہیں ہیں آپ؟ بول کے بتائے نا. پتہ ہے گھر کا ایڈریس کہاں ہے؟ نیول. نیول میں کہاں؟ نیول کالونی. نیول کالونی میں. نام کیا آپ کا؟ عبداللہ. تو میں جو آپ کے گھر آنا ہو تو نیول کالونی آ کے بولوں عبداللہ کا گھر لے جاؤ، عبداللہ کے گھر لے جاؤ. لوگ لے جائیں گے مجھے؟ نہیں لے جائیں گے، منع کر دیں گے، بولے یہاں تو بہت سارے عبداللہ ہیں. چلے خیر جی. تو پتہ ہونا چاہیے کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں. اور ماشاءاللہ جواب زبردست انداز سے درست دے دیا ہے. چلیں جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اب ایکٹیویٹی شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایکٹیویٹی ٹائم. سنو سمجھو سیکھو. سنو سمجھو سیکھو. چلیں جی ایکٹیویٹی ٹائم کے لیے تیار ہو جائیے. اب کچھ ہم آپ کو ایکٹیو کریں گے تو ایکٹیو ہونے کے لیے تیار ہیں؟ جی. ہاں تھوڑا سا ہل جل ہوگی اور یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایک گن نما چیز. تو یہ گن نہیں ہے، اس میں سے گولیاں نکلتی نہیں ہے، بلکہ یہاں بال ہوا کرتی ہے اور بال کو آپ نے آپشنز کے اندر پہنچانا ہوتا ہے. سراغ بھی موجود ہے A B C D. سوال کریں گے 4 آپشنز ہوں گے، اس میں سے جہاں آپ کی بال پہنچے گی وہاں پر آپ کا جواب درست مانا جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھنے نہیں ہے، جواب نہیں دیکھنے، آنکھیں بند کر کے. یہ یوں جائے گی بال اور اس کو آگے لے جانا ہے اور سنبھالنا ہے. جو آپ صحیح سمجھتے ہیں آپشن وہاں پر بال پہنچانی ہے اور بال اندر جانی چاہیے. باہر گرے گی تو ایک دفعہ چانس ہوگا، اگلی دفعہ گری تو آؤٹ ہو جائیں گے. اور جہاں بال پہنچے گی وہی آپ کا درست مانا جائے گا. آپ کہیں اور پہنچا رہے تھے، پہنچ کہیں اور گئی اور وہ صحیح پہ پہنچ گئی تب بھی صحیح ہے، اور غلط پہنچ گئی تو غلط ہے، چاہے آپ کو درست جواب پتہ ہو. اب دے دیجئے جی سیدھے ہاتھ سے. جی ٹیم اے سے کون آ رہا ہے؟ سب سے پہلے آپ آ رہے ہیں، آ جائیے جلدی سے آ جائیں. مائک مجھے دے دیجیے گا. سوال یہ ہے اصحاب کہف غار والے کس قوم کے اولیاء تھے؟ ٹھیک ہے جی. ایک سیگمنٹ آپ ہار چکے ہیں. قوم اے ہے قوم بنی اسرائیل، بی قوم سمود، سی قوم عاد، قوم عمالقہ، ڈی ہے. کہاں پہنچائیں گے؟
اے میں، بی میں، سی میں، ڈی میں؟ اے اے میں پہنچانا چاہتے ہیں، دیکھیں بھی پہنچتی ہے کہ نہیں. ہاں دھیرے دھیرے چلانا ہے. یہ گئی آپ کی باہر، ایسے نہیں ہوگا. جائیے جی اٹھا کے لائیں. آخری چانس ہے آپ کے پاس، ہلکے ہلکے چلانا ہوگا، اسی لیے میں نے کر کے دکھایا تھا جی. تھوڑا سا دکھائیں، اب اس کو سیدھا کر لیں، سیدھا کر لیں. اب ہلکے ہلکے چلائیں. یہ اے میں لے جانا چاہتے ہیں اور اے میں چلی گئی ہے. جواب درست تھا، قوم بنی اسرائیل. زبردست. بی سے کون آئے گا؟ آ رہے ہیں آپ؟ آ جائیں جی. آپ سے سوال ہے، کس چیز کے بغیر کوئی نیکی درست نہیں؟ آ جائیں آ جائیں. اے حیا، بی ایمان، سی اخلاص اور ڈی پرہیزگاری. اے حیا، بی ایمان، سی اخلاص، ڈی پرہیزگاری. کہاں پہنچائیں گے؟ ڈی میں. دیکھیں جی پہنچتی ہے کہ نہیں. آرام آرام سے لے جائیے گا، سیدھی کر لیں. جی جی جی. یہ اے بی سی، یہ بی اور سی کے بیچ میں ہے بال. دیکھتے ہیں جی، اور جواب درست ہے. ایمان کے، کوئی نیکی بغیر ایمان کے درست نہیں. وہاں سے گھوم کے آ جائیں بھائی، ٹھیک ہے. ایمان ہونا ضروری ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی نیکی قبول نہیں ہے. برابری سے مقابلہ جاری ہے. کون آ رہا ہے ٹیم اے سے؟ آپ آ جائیے جی. ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپشن ہے، کہیں نہ کہیں بال چلے ہی جانی ہے. جی آپ سے سوال ہے، کس نبی علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات عطا فرمائے گئے؟ آسان سوال آ گیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام، اے بی حضرت ابراہیم، سی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ڈی حضرت نوح علیہ السلام کو. کہاں پہنچائیں گے؟ سی میں. اچھا جی، سی میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے ہیں جی جاتی ہے کہ نہیں جاتی بال، اور صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہ بھی ابھی ہم نے نہیں کہا ہے. دیکھیں جی بال بتائے گی. اور یہ نہیں جا رہی جی، اور پہنچ گئی ہے بی میں. اور سی ان کا درست تھا، لیکن بال نے نہیں مانی ان کی، اور وہ بی میں پہنچ گئی. اس لیے طرح جواب ان کا درست نہیں ہو سکا. اپنی جگہ جائیں گے. ٹیم اے پھر ایک انڈا لے کر جا رہی ہے. کیا کر رہی ہے ٹیم اے؟ بی سے کون آ رہا ہے؟ آ رہے ہیں، جلدی آئیے جی. آپ سے سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کس نبی علیہ السلام کے پاس 10 سال رہے؟ اے حضرت ادریس علیہ السلام، بی حضرت شیس علیہ السلام، سی حضرت ہود علیہ السلام، ڈی حضرت شعیب علیہ السلام. ڈی. ڈی ہے آپ کے مطابق؟ یہ کہہ رہے ہیں ڈی ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں. ابھی تو ہم نے نہیں کہا کہ ڈی ٹھیک ہے کہ نہیں. اب یہ ڈی میں لے جانا چاہ رہے ہیں، اور جا رہی ہے بال. کہاں جاتی ہے؟ یہ اور بالآخر جواب ڈی ہی آپشن درست تھا. حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال رہے تھے. اے سے کون آ رہا ہے؟ اے جلدی آئیے، سوال سنتے ہوئے آئیے. اللہ پاک کی مخلوق میں بدترین لوگ کون ہیں؟ اے گناہگار، بی بدعتی، سی کافر اور ڈی منافق. کہاں پہنچانا چاہیں گے؟ ڈی. ڈی میں. چلیں جی دیکھتے ہیں. ڈی میں پہنچانا چاہتے ہیں. یہ تو باہر پہنچا دیا آپ نے. اٹھا دیں بھائی بال، اٹھا دیں ان کو. گناہگار، اے بی بدعتی، سی کافر اور ڈی منافق. یہ دیکھ لیجئے گا آپشن، پھر فیصلہ کر کے پہنچائیے گا. اے میں گناہگار، بی میں بدعتی، سی میں کافر اور ڈی میں منافق. کہاں پہنچائیں گے؟ بی. اب بی میں پہنچانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں جی بی میں پہنچاتے ہیں. بی میں پہنچائیں، کھائی میں نہ گرائیں. بی میں پہنچا لیے، لیکن جواب ان کا غلط ہے. غلط ہے. سی آپشن درست تھا. کافر. کافر ہوتا ہے نا سب سے بدترین. تو جواب غلط ہو گیا ہے. چلیں جی اپنی جگہ آ جائیں. ویسے منافق بھی بدترین میں ہے. یہ جو منافق ہوا کرتا ہے، منافق اصلی کے زبان پہ کلمہ، دل میں کفر، یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. یہاں بہرحال آپشنز میں یہی درست کیا ہوا ہے کہ سی کافر. بہرحال کافر بھی بدترین ہے، منافق بھی کافر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹیم بی سے کون آئے گا؟ بی کی ہے نا. آ جائیں اتنی سوچنے میں ٹائم کیوں لگا رہے ہیں؟ تو ٹیم اے کے 2 انڈے ہو چکے نا. اوہو. آپ نے بتانا ہے اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کس دھات میٹل کا چشمہ بہایا؟ اے لوہے کا، بی تانبے کا، سی سونے کا، ڈی چاندی کا. بی. بی کہہ رہے ہیں. ان کے مطابق بی ٹھیک ہے جی. دیکھ لیتے ہیں. اول تو بی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اور بال جاتی ہے کہ نہیں جاتی. اور ڈائریکٹ، کیا بات ہے بھائی، نشانہ بڑا پکا ہے. آ جائیے. اور جواب بھی ان کا درست ہے. تانبے کا چشمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے
بھایا گیا تھا۔ ٹیم اے کون آ رہا ہے جی؟ آ جا بھائی آ جائیں، سنتے ہوئے آئیے۔ پوری دنیا کو تباہ کر دینے والے طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ اس دنیا میں رہے؟ ٹھیک ہے، اے 60 سال، بی 50 سال، سی 40 سال اور ڈی 30 سال۔ کہاں پہنچائیں گے؟ اے کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اے۔ دیکھیں بھائی بال جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ تو باہر گئی، اتنی تیزی سے کریں گے تو یہی ہوگا۔ آ جائیں جی جلدی سے، دوبارہ سے دھیرے دھیرے ہلکے ہلکے لے جائیں، سیدھا کریں، اب بھی باہر جاتے لگ رہی ہے۔ دیکھیں بھئی یہ اے میں پہنچا رہے ہیں اور پہنچ گئی ہے، اور جواب بھی درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ، لیکن بڑی دیر کی مہربان آتے۔ جی بی کون آئے گا؟ جلدی آپ آ رہے ہیں؟ آ جائیں بھائی۔ یہ بتائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کس نبی علیہ السلام کی شہزادی تھیں؟ اے حضرت صالح علیہ السلام، بی حضرت شعیب علیہ السلام کی، سی حضرت لوط کی اور ڈی حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ کہاں پہنچانا چاہیں گے؟ بی بی میں۔ دیکھتے ہیں بھائی پہنچتی ہے کہ نہیں اور یہ درست ہوتا ہے کہ نہیں۔ ارے 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 یہ کہاں جا رہا ہے؟ بہت تیزی۔ یہ ڈی سی اے بال گھوم رہی ہے، اور یہ کیا ہو رہا؟ جلدی، یہ اب باہر آ گئی، پھر سے بال چلتے ہوئے، پھر بال بھائی کھیلنا نہیں ہے، جواب دینا ہے جی۔ یہ تو بال گھوم ہی رہی ہے اور پہنچ گئی ہے سی میں۔ سی میں آپشن تھا حضرت لوط علیہ السلام کی، اور جواب آپ کا غلط ہو گیا۔ جو بتایا تھا وہ ٹھیک تھا، بی حضرت شعیب علیہ السلام کی، لیکن بال نہیں مانی آپ کی۔ تو اس طرح ایک انڈا بالآخر ٹیم بی کو بھی مل گیا ہے، لیکن زیادہ انڈے لیے ٹیم اے نے، اس لیے ٹیم اے یہ سیگمنٹ بھی نہیں جیت سکی ہے۔ چلیں جی اب آپ سے سیگمنٹ بھی کریں گے جی۔ اب مقابلہ ہے نعت کے رنگ۔ سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو۔ جی نعت کے رنگ میں دونوں بھائیوں میں ہم کرا رہے ہیں مقابلہ، لیکن ابھی بھائی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ٹیم اے اور ٹیم بی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹیم اے جو ہے وہ ویسے ہی لوز کر رہی ہے، 2 دفعہ ہار چکی ہے، تو اس لیے اب ہرانا نہیں ہے۔ ہرائیں گے تو نہیں بھائی کو؟ چھوٹے بھائی ہیں بڑے بھائی؟ بڑے بھائی بڑے بھائی کو تو نہیں ہراتے نا، ادب میں ہار جائیں گے، کہہ رہے ہار جائیں گے۔ ٹیم بی ہار رہے ہیں، وہ بولو جیتنا بھائی، ہماری ٹیم کا مسئلہ ہے، آپ بھائی دیکھ رہے ہو۔ چھوٹے بھائی کو ہرائیں گے پھر؟ تو وہ تو تیار ہیں ہرانے کے لیے، ہم بھی ہرائیں گے۔ ہم بھی ہرائیں گے۔ چلے بھائی، ایسا نہ میں لڑائی کرنے والا ہو جاؤں، بھائی لڑائی کرا رہے بھائیوں میں۔ جی پہلا مصرع میں بتاؤں گا، دوسرا آپ بتائیں گے۔ وہ آقا جو کہ خود کھائے کھجوریں اور غلاموں کو کھلائی نعمت دنیا کی، ایسا کب کہیں دے گا، کب ایسا کہیں دے گا۔ کھلائے نعمت دنیا کی، کب ایسا کہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ہاں ٹیم اے آپ کا صحیح ہو تو زور سے آنی چاہیے سبحان اللہ نکل کے۔ جی ٹیم بی، سورج میں تیرا جلوہ، تیرا قمر میں ظاہر تو اس قدر ہے، اس پر حجاب کیسا۔ ظاہر تو اس قدر ہے، اس پر حجاب کیسا۔ واہ بھائی واہ ماشاء اللہ۔ جی آپ کے لیے ہے، دامان مصطفیٰ ہے مجرم مچل رہے ہیں۔ دارالاماں میں پہنچے خوف عذاب کیسا۔ دارالاماں میں پہنچے خوف عذاب کیسا۔ بکریاں جس نے چرائیں تھی حلیمہ تیری، عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں، وہی محبوب خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ وہی محبوب خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ مقابلہ اچھا جا رہا ہے۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، ہوتی رگے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، ہوتی رگے مدینہ
شعر ہے ذہن میں؟ نہیں؟ چلے جی. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا، مائک میں، میرا غبار ہوتا. ہاں غبار ہوتا. چلے جی جواب ماشاء اللہ شعر کمپلیٹ کر لیا ہے. تو کوئی ہارا جیتا نہیں، برابر ہو گیا بھائی، نہ چھوٹے بھائی نہ بڑے بھائی. ماشاء اللہ تیاری اچھی تھی. چلے جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک پیکج شامل کرتے ہیں مدینے کی باتیں. سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو. پیاری بچی اور کرش مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں مدینہ پاک کی اس مسجد کے بارے میں کہ وہ مسجد کیسے بنی، کس نے بنائی اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. بات ہو رہی ہے اس عظیم الشان مسجد کی جو دنیا کی بڑی مسجدوں میں سے ہے، اور ہر عاشق رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بار بار اس مسجد میں حاضری نصیب ہو جائے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے بارے میں جانیں گے. تو ناظرین، مسجد نبوی کی زمین 2 یا 3 بچوں سہل اور سہیل رضی اللہ عنہما کی تھی، اور یہ دونوں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ زمین ہمیں بیچ دو تاکہ یہاں ہم مسجد بنا سکے. بچوں نے ادب کے ساتھ عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زمین تحفۃ قبول فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو قبول نہ فرمایا بلکہ قیمت دے کر ہی اس زمین کو خریدا، اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 10,000 سونے کے سکے اس زمین کی قیمت کے طور پر عطا کیے. ناظرین، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین خریدی تھی تو اس وقت وہ زمین تقریباً 100 مربع گز تھی. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبی کی اونچائی 7 ہاتھ تقریباً 3.5 گز رکھے اور خوبصورتی میں تکلف نہ ہو. ناظرین، اس وقت تعمیرات کا یہی انداز ہوا کرتا تھا، اور اب حالات کی تبدیلی کی وجہ سے عالیشان مسجدیں بنانے کی اجازت ہے. خیر، اسلامی سال کے 30ویں مہینے ربیع الاول سن 1 ہجری مطابق اکتوبر سن 622 عیسوی میں مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا گیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے اور ساتھ یہ بھی فرماتے، یعنی اے اللہ پاک، آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے، تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما. پیارے بچوں اور کرش مدنی چینل کے ناظرین، مسجد نبوی کو کچی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا اور اس کی چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی اور اس کے ستون کھجور کے تنے تھے، اور اس طرح بظاہر زیادہ نظر آنے والی لیکن حقیقت میں بڑی ہی عالیشان مسجد نبوی بنائی گئی. آئیے اب اس مسجد میں نماز پڑھنے کے فضائل سنتے ہیں. جس نے مسجد نبوی میں لگاتار 40 نمازیں ادا کی وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. جو پاک صاف ہو کر صرف مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے نکلا، یہاں تک کہ اس میں نماز ادا کی، تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں والدین کے ساتھ یہاں جانا نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بار بار مکہ پاک اور مدینہ پاک کی عبادت حاضری نصیب فرمائے. آمین. سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمیں مدینے کی باتیں، مدینے کی راتیں، مدینے کی زیارتیں کرنا عطا فرمائے. نہ مدینے کی باتیں زبان پر ہوں، نگاہوں میں مدینے کی زیارتیں ہوں. اللہ پاک ہمیں مدینے پاک کی بات اب بار بار حاضری عطا فرمائے. آئیے جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں یاد رکھیں اور بتائیں.
सुनो समझो सीखो सुनो समझो सीखो। जी याद रखें और बताएं, इसके अंदर कुछ अल्फाज हम आपको बताया करते हैं कि उनको सही किस तरह से अदा करेंगे ना, अदायगी, प्रोनाउंसिएशन उसकी बताते हैं, लिखना भी हम सिखाते हैं। उर्दू बहुत कमज़ोर होती जा रही है, हालांकि उर्दू हमें दुरुस्त आनी चाहिए और कुछ मुकाबले का थोड़ा सा रंग होता है, बड़े बच्चों सबके लिए फ़ायदेमंद ये सेगमेंट होता है। जी टीम ए के लिए एक वर्ड दिखा रहे हैं हम, आपने बताना है सही क्या है। हाँ भाई देखें बच्चों, स्क्रीन पर दिख रहा है टीम ए, क्या है ये, माइक पे बताना है क्या लिखा है। मिनाल। अच्छा अगला दिखाएं भाई, इसी के साथ क्या है, ये मिनहाल है। अब सही कौन सा है, मिनाल सही है, मिनहाल सही है। मिनहाल। हाँ वाला बराबर में दे माइक, मिनहाल। माइक बराबर में। मिनहाल। ये हाँ है जिसके अंदर, जी पक्का देख लें, देख लिया। देख लिया, इसका माना क्या है। अरे भाई ये बहुत सखी। वाह भाई वाह, जवाब दुरुस्त है भाई। मिनहाल ये नाम भी रखा जाता है ना, मिनहाल, तो ये आपको मिनहाल भाई हो सकता है कोई देख रहे हो तो उनको उनके नाम का मतलब पता चल जाएगा। मिनहाल का मतलब है बहुत सखी, तो अगर आपका नाम मिनहाल है तो फिर आपको सखी भी होना चाहिए। नाम मिनहाल हो और कंजूस मक्खी आगे से बोलते हैं ना, तो ये नहीं होना चाहिए भाई, फिर सखावत भी आप में नज़र आनी चाहिए। चले भाई मिनहाल ये दुरुस्त है, उसकी अदायगी और लिखते कैसे ये भी हमने आपको दिखा दिया। जी टीम बी के लिए क्या आ रहा है भाई, ये क्या लिखा है टीम बी, माइक में माइक दे दो भाई उनको। हलाल। हलाल, अच्छा भाई, और दूसरा दिखाएं, ये क्या लिखा है। हिलाल। तो अभी सही क्या है, हलाल सही है, हिलाल सही है। हिलाल। हा के नीचे जेर, जी सोच लें, जी देख लें, हार ना जाए ये सेगमेंट। नहीं हारेंगे। दे बराबर में दे, क्या सही है। हिलाल। हा के नीचे जेर, ये आगे वाले भाई को दें। आगे कौन है, ये है ना, हाँ हिलाल। मदरसे का नाम पता है नहीं, चले अभी अगली जवाब पता करना है। हा के नीचे जेर पक्का, अरे भाई वो तो माइक देने में ही लगे हुए हैं, माइक ले वापिस, पक्का आखिरी फैसला है, गलती तो नहीं कराएंगे टीम को। चले भाई दिखाएं भाई सही क्या है, यही सही है, हा के नीचे जेर, हिलाल। हिलाल होता क्या है बताएं, आप ही बताएं क्या चीज़ होती है ये हिलाल, पता है किसी को, वो दें भाई, माइक दें भाई, उनको पता है। पहली तारीख का चांद। हिलाल किसे कहते हैं, पहली तारीख का चांद। पहली तारीख का चांद, उसको हिलाल कहते हैं। जैसे ईद के लिए देख रहे होते हैं ना, जब रमज़ान ख़त्म होता है तो वो क्या देखा जा रहा होता है, हिलाल, यानी जो पहली तारीख का चांद होगा उसको कहते हैं हिलाल। तो ये भी नाम होता है बाज़ बच्चों का, होता है हिलाल। किसी का है मदरसे में, है स्कूल में, कहीं ना कहीं गली में होगा, किसी के मोहल्ले में, इलाके में, ख़ानदान में भी नहीं है, कहीं नहीं, दूर दूर नहीं है भाई, बास का होता है। तो आप हुए पहली तारीख के चांद। चलें जी, और आइए जी प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और एक और पैकेज शामिल करते हैं जिसका नाम है सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स पन्नी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट सैर से सीखो में मैं हूँ मोहम्मद ज़ैनत तारी। आज हम आपको मुल्क शाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बच्चों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादशाहत का इलाका, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सरजमीन, अब्दालों का देश और बरकतों वाला मुल्क शाम दीनी और दुनियावी हर दो लिहाज से बड़ी अहमियत रखता है। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी ही में मुल्क शाम फतह होने की गैबी खबर और खुशखबरी दे दी थी कि अनकरीब शाम फतह हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। ये मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में शाम फतह होना शुरू हुआ, और मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में मुल्क शाम फतह हो गया। और यूं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। मुल्क शाम के फतह होने और वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम होने से दीन इस्लाम को बहुत कुव्वत और शौकत और इस्लामी रियासत को जबरदस्त बरकत हासिल हुई। प्यारे बच्चों, तारीख की किताबों में 3 इलाकों के लिए शाम का नाम बोला जाता है। फर्स्ट
अरब के उर्फ में शुमाल की तरफ में जो भी इलाका है उसे शाम कहा जाता है। कुछ आम लोगों के उर्फ में शाम से मुराद सिर्फ दिमिश्क है। तारीखी लिहाज से जिसे शाम कहा जाता है वो मौजूदा सीरिया, उर्दन, लबनान और फलस्तीन पर मुश्तमिल इलाका था, जिसे सूरियतुल कुबरा के नाम से भी याद किया जाता है। बच्चों, मुसलमानों के मुल्क शाम में सबसे पहले दाखिला ग़ज़वा मोता के सिलसिले में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में हुआ। फिर मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में शाम के तमाम शहर फतह हो गए और आज शाम अरब के बहुत ही पुराने मुल्कों में गिना जाता है। वहाँ ऐसी बस्तियाँ हैं जो एक दूसरे से मिली हुई हैं। वहाँ जारी नहरें हैं और तरोताज़ा सरसब्ज खेत हैं। बच्चों, मुल्क शाम का नाम शाम रखने की कई वजह बयान की गई हैं। इनमें से एक ये बयान की जाती है कि ये नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के नाम पर पड़ा, क्योंकि ये वो पहले शख्स हैं जो इस जमीन पर तशरीफ लाए। अजमी लफ्ज की तब्दीली के सबब लफ्ज साम के सीन को शीन कर दिया गया। प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें मुक़द्दस जगहों की ज़ियारतें अता फरमाए। सैर होती है, वो इधर उधर उल्टी सीधी कर रहे होते हैं, तो अल्लाह पाक हमें अच्छी अच्छी जगहों पर जाने की सादत अता फरमाए। चलें जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अच्छी बातें सुनते हैं आप लोगों से। सबने एक एक अच्छी बात बतानी है। एक टीम ए बताएगी, एक बी। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई भी अच्छी बात। काउंटिंग करें। 5 4 3 2 1 0। नहीं बता सकी टीम ए, नहीं बता सकी बी। जल्दी से 5। नमाज पढ़नी चाहिए। आपको नहीं इजाजत, टीम बताएगी। रुक जाए, दोबारा से 5 2। नमाज पढ़नी चाहिए। बता दिया क्या? नमाज पढ़ना। जल्दी। रोजे रखना। अब आ गया, पहले नहीं आया जी। 5 4। कुरान पाक पढ़ना। कुरान पाक पढ़ना। ज़कात देना। ज़कात देना। जल्दी। अच्छी अच्छी नियतें करना। अच्छी अच्छी नियतें करना। हज करना। हज करना। दुरूद पाक कसरत से पढ़ना। दुरूद पाक कसरत से पढ़ना। उम्रा करना। उम्रा करना। टाइम कम है। कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ना। वो तो हो चुका था, लिहाजा अब फिर आपको भी अंडा मिल गया। अब तो हो गया जी। मदनी चैनल देखना। वाह भाई वाह, मदनी चैनल देखना जी। जल्दी। मदनी इनामात पढ़ना। क्या पढ़ना? नेक अमाल के रिसाले पर अमल करना। नेक अमाल के रिसाले पे अमल करना। सदका देना। सदका देना। ज़कात अदा करना। हो गया। बाजमात नमाज पढ़ना। नमाज बाजमात पढ़ना। बड़ों की इज्जत करना। बड़ों की इज्जत करना। फितरा देना। फितरा देना। छोटों पर शफकत करना। छोटों पर शफकत करना। हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करना। हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करना। मदनी मुज़ाकरा देखना। मदनी मुज़ाकरा देखना। 5 मदनी काफिलों में सफ़र करना। मदनी काफिलों में सफर करना। एतकाफ में बैठ। एहतिकाफ में बैठना। घर वालों के साथ मदनी मुज़ाकरे में जाना। घर वालों के साथ मदनी मुज़ाकरे में जाना। चले। रमजान के बुरे रोजे रखना। रमजान के पूरे रोजे रखना। 5 वालिदैन की नाफरमानी ना करना। वालिदैन की नाफरमानी ना करना। वालिदैन का अदब करना। वालिदैन का अदब करना। हमेशा सच बोलना। हमेशा सच बोलना। नफली रोजे रखना। नफली रोजे रखना। 0। टीम बी हार गए जी, हार गई ना। इस दफा 2 अंडे लिए ना टीम बी ने। इस वाले मुकाबले में टीम बी हार गई। तो ये अच्छी बातें हमने कुछ करी। अल्लाह पाक हमें इन अच्छी बातों पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। ठीक है जी। तो ये था प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। हाँ, तो सुनो समझो सीखो हमारा प्रोग्राम आता है पीर मंगल बुध जुमेरात। ठीक है, 4 दिन जो है ये लाइव आया करता है तकरीबन 2 बजे। और संडे को जब आप घरों पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो ये रिकॉर्डेड है। अभी कल जो है मंडे को इंशाल्लाह हम लाइव आपके साथ आएंगे, तो उसमें आप कॉल्स भी कर सकते हैं, कॉल कर हमसे बातें भी कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम जो है इस्लाम फॉर एवर
ایپ ہے وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گا. اسی طریقے سے کڈز مدنی چینل یہ سبسکرائب کر لیں یوٹیوب پر, وہاں بھی آپ کو یہ اور اس کے علاوہ اچھے اچھے پروگرامز مل جائیں گے. اور مدنی چینل تو آتا ہی آپ کے گھروں پر, تو جو گھروں پر بچے ہیں آپ نے یہ پیارا سا پروگرام دیکھنا ہے. اس کے علاوہ بھی بچوں کے لیے اچھے اچھے پروگرامز آیا کرتے ہیں, 2 بجے سے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر 7 بجے تک تقریباً چلتے ہیں. تو آپ رہیے مدنی چینل کے ساتھ, کڈز مدنی چینل کے ساتھ. بڑوں کو چاہیے بچوں کو دکھائیں, اور بچوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو دکھائیں کہ بھائی آپ نے ہمارے لیے لگایا, ہمیں دکھایا, تو اب خود بھی دیکھیں, مدنی مذاکرہ بھی دیکھیں, اور بڑے بھی یہ پروگرامز دیکھیں گے, ان کو بھی اچھی اچھی انفارمیشن حاصل ہوگی. تو آپ نے ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے, مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. نعرہ لگائیں گے دعوت اسلامی زندہ باد. سنو سمجھو سیکھو سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں اچھی باتیں. سنو سمجھو سیکھو. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا